بسمہ سبحانہ وتعالی حامد و مصلی و مسلمہ۔ حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ جل وعلا ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور مہربانی سے فارسی قاعدے یہ اسباق جاری ہیں۔ جو فارسی کے شوقین ہیں وہ ضرور توجہ فرمائیں اور سیکھ کر اس کے ذریعے جو قرآن و حدیث کی ترجمانی بزرگان دین کی تعلیمات فارسی میں ہیں اس کے پڑھ کر اس کو آگے عام کریں، اور جو ڈبیٹ میں بد مذاہب کے لٹریچر فارسی میں اسے پڑھ کر خود بھی بچیں اور آگے امت کو بھی بچائیں۔ اللہ جل وعلا میں اس پہ اپنی رضا کے لیے صحیح دسترس عطا فرمائے۔ آج آسان قاعدے کا چوتھا سبق ہے اور وہ اصطلاحات کے حوالے سے ہے، بنیادی باتوں کے حوالے سے۔ یہ کہ ہر جو فن والا ہوتا ہے اور ہر فن کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اسے خاص نام دیا جاتا ہے، اسے اصطلاح کہہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح اہل زبان جو بھی ہوں وہ جو نام دے دیں گے وہی نام چلے گا۔ مثلا ہمارے ہاں ہم زبر کہتے ہیں لیکن فارسی والے اسے فتح کہتے ہیں، عربی والے وہ اسے فتح کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پیش، وہ ضمہ کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس کو پیش کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں اسے ضمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اصطلاحات ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی جس فن سے بھی متعلق ہو۔ اب یہ فارسی کا ہے تو اس میں سب سے پہلے صیغہ ہے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ اب پرورت کیا ہے؟ صیغہ ہے۔ پروردن کیا ہے؟ صیغہ ہے، لفظ کو کہتے ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ غائب جو سامنے موجود نہ ہو، یعنی غائب کیا ہے؟ جو سامنے موجود نہ ہو۔ حاضر جو سامنے موجود ہو، جس سے اسی کی بات کی جائے۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، جو کلام کرنے والا ہے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ زمانہ جو ابھی ہے، مستقبل آنے والا زمانہ۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، یعنی فعل کام کو کہتے ہیں اور اس سے زمانے کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا جب پرورد بولا تو پرورد سے زمانہ ماضی کا پتہ چلا، جب کند بولا تو کند سے فعل مضارع کا پتہ چلا، جب می کند بولا تو اس سے فعل حال کا پتہ چلا، جب می پرورد بولا تو اس سے ماضی استمراری کا پتہ چلا۔ اسی طرح پروردہ باشد جب یہ بولا تو ماضی احتمالی کا پتہ چلا۔ یعنی فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، جس سے زمانے کا پتہ چلے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی فاعل کنندہ کار کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ورکر بھی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فاعل مفعول جس پر فعل واقع ہو، یعنی فاعل سے فعل نکل کر کسی چیز سے متعلق ہو جائے، اس کا تعلق کسی چیز سے ہو جائے، اس پہ واقع ہو جائے۔ جیسے زید نے خالد کو مارا، اب خالد کو مار پڑی تو یہ مار خالد پہ واقع ہوئی تو خالد مفعول بن گیا اور زید فاعل اور فعل مارنا۔ یہ لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی لازم مفعول کو نہیں چاہتا، یہ فاعل کے ساتھ ہی چپٹا ہوتا ہے، تو جب چپٹا ہوتا ہے اس سے جدا ہی نہیں ہوتا تو پھر دوسری کسی ذات پہ کیسے واقع ہوگا؟ اسے یہ سمجھے کہ لازم فاعل سے جدا نہیں ہوتا، جب جدا نہیں ہوتا تو مفعول نہیں ہوگا۔ مفعول تب ہوتا ہے جب فاعل سے فعل نکل کر کسی ذات سے متعلق ہو،
تو جو فعل فاعل سے جدا ہو ہی نہ، پھر مفعول کیسے آئے گا؟ اس لیے اسے لازم کہتے ہیں کہ یہ فاعل کے ساتھ ہی چپٹا رہتا ہے، تو یہ فاعل کی صفت ہے۔ تو فعل لازم وہ ہے جو فاعل پہ پورا ہو جائے، جیسے زید آمد یا زید رفت، زید آیا زید گیا۔ اب آنا اور جانا یہ زید کے ساتھ ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ زید کسی کو لے گیا تو پھر لے جانے کا فعل کسی پہ واقع ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے اسے فعل لازم کہیں گے کہ یہ فاعل پر فقط پورا ہو گیا ہے اور یہ فاعل کے ساتھ ہی چپٹ گیا ہے۔ متعدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے والا، یعنی یہ فعل فاعل سے نکل جائے گا، فاعل کے ساتھ لگا ہوا نہیں رہے گا۔ وہ یہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، اکیلا فاعل سے مل کر پورا نہ ہو، مفعول سے مل کر پورا ہو۔ یعنی متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کی بجائے مفعول کو بھی چاہے۔ تو جیسے زید نے بکر کو دیا، اب زید ہے تو زید بکر را دید، زید را بکر را دات، زید نے بکر کو دیا۔ اب زید نے دیا کس کو؟ بکر کو، تو بکر کو کچھ ملا، دینا، یہ دیا، تو یہ فعل بکر پہ واقع ہوا اور واقع کرنے والا زید ہے، تو یہ فاعل پہ پورا نہیں ہوا بلکہ دینا زید کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ یعنی زید دات، زید نے دیا کس کو؟ بکر کو دیا، تو دیا کس پہ واقع ہوا؟ یہ بکر پہ، تو بکر مفعول بن گیا۔ اب یہ دات جو فعل ہے کہ جو فاعل سے نکل کر مفعول پہ واقع ہو رہا ہے اور اس کا تعلق مفعول سے ہو رہا ہے، اسے فعل متعدی کہتے ہیں کیونکہ یہ فاعل سے نکلا ہے۔ تو اس کا معنی متعدی کا ہوتا ہے نکلنے والا، ہاتھ سے نکلنے والا، تجاوز کرنے والا۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، یعنی معروف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں معروف، جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے زید نے پالا، یعنی زید پرورت، زید نے پالا، اب تو کو پالنے والا معلوم ہے، اب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے، اور فاعل کون ہے؟ زید، لہذا اسے فعل معروف فعل معلوم کہتے ہیں۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی جس نے کیا ہے اس کا پتہ نہ ہو، یا یوں کہو فعل مجہول وہ ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، فاعل کی طرف نہ کی گئی ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے آپ اس کی مثال دیکھیں کہ زید زدہ شد، زید کو مارا گیا، اب زدہ شد زید مارا گیا تو مارنے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن زید کی نسبت یہ جو زید کو مار پڑی ہے اور یہ مار پڑنے کی نسبت فاعل کی طرف نہیں ہو رہی، مارا گیا مارنے والے کی طرف نسبت نہیں بلکہ مارے ہوئے کی طرف نسبت ہے، جسے مار پڑی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ نائب فاعل ہے، وہ مفعول ہے۔ تو اب یہاں فعل زید جو ہے اس کی طرف نائب، اس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو رہی ہے کیونکہ یہ نائب فاعل بن رہا ہے۔ تو بس آپ آسان سمجھ لیں کہ فعل مجہول کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، اور جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو جائے اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ جس کا فاعل معلوم ہو وہ فعل معروف ہے، اور جس کا فاعل معلوم نہ ہو وہ فعل مجہول ہے۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی کام ہوا ہے یا کام کیا گیا ہے، اس لفظ سے یہ سمجھا جائے۔ جیسے خوردن کھانا، خورد کھایا، اس سے کوئی کام سمجھ میں آیا ہے کہ کام ہوا ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں رفت گیا، رفتن جانا، تو اس میں بھی کوئی کام ہوا ہے، یعنی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا گیا۔ کردن اس نے کرنا، کرد کیا، تو کام کا کرنا یا ہونا سمجھا گیا، لہذا اس سے کہیں گے مثبت۔ اور منفی وہ ہے جس سے شے ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جس سے شے کا ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، شے ہوئی یا نہ ہوئی، یعنی تو جس سے شے کا ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، یعنی شے نہیں ہوئی۔ جیسے نہ کرت اس نے نہیں کیا، نہ خورد اس نے نہیں کھایا، یہاں کیا سمجھا جا رہا ہے؟ کام نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل منفی ہے۔
اب آپ اس سبق کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں. یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ اصطلاحات تھیں. تو اس کے آگے مصدر کا بیان ہے. مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. یہ آسان ہے, آپ یہی ذہن میں رکھیے. مصدر وہ ہے جس سے لفظ بنے, یعنی مصدر کسی سے نہیں بنتا, مصدر سے الفاظ نکلتے ہیں. افعال اسماء مصدر سے نکلتے ہیں. فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے, یعنی فارسی میں مصدر کی نشانی بتاتی ہے کہ اس کے آخر میں لفظ دن یا تن ہوتا ہے. جیسے پروردن, جس کا اردو میں معنی ہے پالنا. اب دیکھو دن آخر میں آیا, گفتن آخر میں کہنا آیا, لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ دن یا تن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں فعل کا معنی بھی ہو, کام کا معنی بھی ہو, تو پھر یہ مصدر ہوگا. عالی دن یا تن ہو اور کام کا معنی نہ ہو تو یہ مصدر نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا. مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں. ماضی, مضارع, حال, استقبال, امر, نہیں. یہ مصدر سے چیزیں نکلتی ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں. واحد غائب, جمع غائب, واحد حاضر, جمع حاضر, واحد متکلم, جمع متکلم. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور یہ یاد رکھیں ہر صیغے کی علامت ہمیں معلوم کرنی چاہیے. اس کی علامت کیا ہے؟ علامت کے جتنے بھی حروف ہیں, جتنے بھی, سارے ساکن ہوتے ہیں, چاہے 2 ہوں چاہے 1 ہو. جیسے صیغہ واحد غائب, تو اس کی علامت آئے گی تا ساکن دال ساکن. صیغہ جمع غائب, اس کی علامت آئے گی نون دال ساکن. صیغہ واحد حاضر, اس کی علامت آئے گی یا ساکن. صیغہ جمع حاضر, اس کی علامت آئے گی یا دال ساکن. واحد متکلم, اس کی علامت آئے گی میم ساکن. اور جمع متکلم, اس کی علامت آئے گی یا میم. لیکن یہ یاد رکھیں تا ساکن سے پہلے دال, دال ساکن سے تا ساکن سے پہلے زبر, اور دال ساکن سے پہلے زبر ہوگی. اس طرح نون دال ساکن سے پہلے زبر ہوگی, یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی, یا دال ساکن سے پہلے زیر ہوگی, میم ساکن سے پہلے زبر ہوگی, یا میم ساکن سے پہلے زیر ہوگی. تو اب ہم اس کی مثال جو دیتے ہیں کہ گفت یعنی گفتن سے گفت اور پروردن سے پرورد. اب آپ دیکھو کہ گفت میں آخر میں تا ساکن ہے, اس کا علامت ہے یہ صیغہ واحد غائب ہے, کیونکہ اس میں تا ساکن علامت پائی گئی ہے. اس نہ پرورد, اس میں دال ساکن آیا آخر میں, تو ہم کہیں گے یہ صیغہ واحد غائب ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں علامت ہے دال ساکن کی. اور جمع غائب نون دال ساکن, جیسے پروردن. اب دیکھیں پروردن میں نون دال ساکن ما قبل زبر فتح, تو یہ جمع غائب کی علامت آئی. پروردی یا ساکن ما قبل زیر, یہ یا ساکن واحد حاضر کی علامت آئی. اور جمع حاضر پروردید, آخر میں دیکھیں گے یا دال, تو ہم کہیں گے جمع حاضر ہے. کیوں؟ یا دال ساکن علامت آئی ہے. اور پروردم میں میم ساکن واحد متکلم, کیوں؟ میم ساکن واحد متکلم کی علامت ہے. اور جمع متکلم پروردیم, میم یا میم ساکن, یہ جمع متکلم کی علامت ہے. اب صیغہ واحد غائب, پرورد صیغہ واحد غائب. پوچھے کیسے واحد غائب؟ تو اس کے آخر میں دال ساکن علامت ہے یہ اس کی. اور اگر کہیں گفت تو تا ساکن علامت اس کی ہمیں صیغہ واحد غائب ہے. پروردن وہ جمع غائب ہے کیونکہ نون دال ساکن علامت اس کے آخر میں آئی ہے. اگر کہ پروردی وہ واحد حاضر ہے, کیسے یا ساکن اس کی علامت آئی ہے. اگر پروردید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت اس کے آخر میں آئی ہے, تو یہ جمع حاضر ہے. اب پروردم واحد متکلم, کیسے پتہ چلا؟ اس کے آخر میں میم ساکن علامت آئی ہے. اور پروردیم آپ کو جمع متکلم, وہ کیسے پتہ چلا؟ کہ یا میم ساکن اس کے آخر میں یہ جمع متکلم کی علامت آئی ہے. جب علامت آئے گی تو آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم اس کی گردان بھی کریں گے. ویسے گردان تو اب ہو گئی ہے, گفت گفتن گفتی گفتے گفتم گفتیم, پرود پروردن پروردی پروردی پروردن پروردیم. یعنی ایک گفت کے آگے نون دا لگاؤ تو گفتن بن جائے گا, اور یا لگاؤ تو گفتی بن جائے گا, یا دا لگاؤ تو گفتی بن جائے گا, میم لگاؤ گفتم لگ جائے گا, یا میم لگاؤ گفتیم. تو آپ اسے واحد حاضر جمع حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم بنا لیں گے. اس طرح پرورش واحد ہے, نون دا لگا کے جمع غائب بنا لیں پروردن. اور آپ نے اگر حاضر کا لینا تو یا لگائیں, پروردی جمع حاضر کا لینا تو پروردید کر لیں.
واحد متکلم کرنے تو پروردم کر لیں، جمع کا لینا ہے پروردیم کر لیں۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا، اور اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا، ہم نے پالا، اور ہم سب نے پالا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم مشق بھی کریں گے اور اس کو لکھ کر بھی سمجھائیں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔